اور کہاں ہے عرش معلی، کہاں ہے عرش معلی، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلی، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلی، حضور جانتے ہیں۔ کوئی آئے جائے، آپ توجہ ادھر ہی رکھیے۔ اور میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں، حضور پر ہے بھروسہ، حضور پر ہے بھروسہ، حضور جانتے ہیں، حضور پر ہے بھروسہ، حضور پر ہے بھروسہ، حضور جانتے ہیں۔ اور خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا قرینہ، کہ بانٹنے کا قرینہ، حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا قرینہ، حضور جانتے ہیں۔ اور بڑا پیارا شعر ہے، بلا بھی سکتے ہیں وہ آ بھی سکتے ہیں، بلا بھی سکتے ہیں وہ آ بھی سکتے
عقیدے کا شعر ہے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو شاعر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس نے بھی اعلیٰ حضرت صاحب کا یہ شعر سنا اور اس نے کچھ اس طرح سے لکھا: بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ اور بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن کہ اگر ہوا یہ عقیدہ، اگر ہوا یہ عقیدہ، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ اگر کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے، کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے، ہے کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے، خدا نے کتنا نوازا، خدا نے کتنا نوازا، حضور جانتے ہیں، خدا نے کتنا نوازا، خدا نے کتنا نوازا، حضور جانتے ہیں۔ مدینے جانا ہے؟ جنہوں نے ہاتھ نہیں بھی اٹھائے وہ بھی تمنا رکھتے ہیں، لیکن کسی نے سوچا نہیں پاسپورٹ ہے کہ نہیں ہے، ٹکٹ کے اسباب ہے نہیں ہے، کسی نے نہیں سوچا، سب نے کہا مدینے جانا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم میں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایمان کی نشانی ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایمان اس طرح لوٹے گا کہ جیسے سانپ اپنی بل میں لوٹتا ہے۔ سانپ جہاں مرضی چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، اس نے واپس اپنی بل میں لوٹنا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے کہ جس کو جتنی تڑپ ہے، جتنی طلب ہے، وہ سمجھ لو اس کا ایمان کامل ہے۔ فرمایا کہ ایمان مدینے میں اس طرح لوٹے گا جیسے سانپ اپنی بل میں لوٹتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نہیں ہے سادے سفر پاس جن غلاموں کے، نہیں ہے سادے سفر پاس ہم غلام
خدا کی ہے حقیقت کہ جن کو بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں نہیں سفر پاس جن غلاموں کے انہیں بھی در پہ بلانا انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں پہ بلانا حضور جانتے ہیں. اتنا ادب ہے مدینے کا, اتنا ادب ہے مدینے کا. اور جو کھاتے ہیں پیر میرے علی شاہ صاحب نے کیا خوب لکھا, مانے ناز خان بھائی نے وہ ربائی بھی پڑھی کہ کیا بات مدینے دی, ساری دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے دی, بلکہ یوں ہے سارا جگ کھاندا ہے خیرات مدینے دی. اب وہاں جب پہنچ گئے سرکار کے کرم سے, سرکار کے کرم سے وہاں پہنچ گئے, اب وہاں جا کے مانگے بھی تو کیا مانگے, اور جو کھا رہے ہیں جو پی رہے ہیں جس طرح چل رہا ہے سب کچھ ان کا صدقہ ہے, اب مانگے بھی تو کیا مانگے. اب مانگنا ضرور ہے کہ اس ٹوٹے ہوئے دل کی پر درد کہانی جو سرور عالم کو خود جا کے سنانی. مانگے تو کیا مانگے, بہتر یہی ہے. شاعر کہتے ہیں میں چپ کھڑا ہوں مواجہ سے جھکائے ہوئے, میں چپ کھڑا سر جھکائے ہوئے, میں چپ کھڑا ہوں مواجہ پہ سر جھکائے ہوئے, سناؤں کیسے فسانہ سناؤں کیسے فسانہ سناؤں کیسے فسانہ حضور جانتے ہیں, سناؤں کیسے فسانہ حضور فسانہ لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے, کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. کوئی ہمیں کو کیا گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا, کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں
سنبھلتے ہیں میں چپ کھڑا ہوں مواجات سر جھکائے ہوئے سناؤں کیسے فسانہ حضور جانتے ہیں سناؤں کیسے فسانہ حضور جانتے ہیں. یہ جنگ کلام بدر ابھی ہوئی نہیں. فرمائش کی انہوں نے شیئر کی جنگ بدر ابھی ہوئی نہیں ہے. تو سرکار علیہ السلام بدر کا واقعہ خود بیان فرما رہے ہیں صحابہ سے. سبحان اللہ. بیان فرما رہے ہیں صحابہ سے غیب کی خبر دیتے ہوئے. شاعر کہتے ہیں اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاں سرکار علیہ السلام نے ایک نشاندہی کی, فرمایا کہ یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں عتبہ, یہاں شیبہ. فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں سرکار علیہ السلام نے نشاندہی کی تو وہ وہیں تھی, ذرا بھی ادھر ادھر نہیں تھی. تو شاعر کہتے ہیں کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. حضور کا معجزہ سبحان اللہ. آپ سراپا معجزہ ہیں. بے شک. ایک سفر کے موقع پر جب پانی ختم ہو جاتا ہے, صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور پانی ختم ہو گیا ہے, ہم پیاسے ہیں, ہمارے جانور بھی پیاسے, کچھ کیجئے. سرکار علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ, فرماتے ہیں اپنے مشکیزیں نچوڑ کے لاؤ. اور جب مشکیزیں نچوڑ کے لاتے ہیں ایک برتن جو پیالہ جو ہوتا ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیتے ہیں. اب سرکار علیہ السلام اپنے دستے مبارک اس پیالے کے اندر ڈالتے ہیں. جب پیالے کے اندر ڈالتے ہیں آپ کی پانچوں انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. یہاں میں بتاتا چلوں کہ علماء کرام فرماتے ہیں سب سے افضل ترین پانی وہ ہے جو سرکار علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلا, جو انگلیوں سے نکلا. اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پانی پیا, جانوروں نے پانی پیا, ہم نے محفوظ کر لیا, لیکن پانی ابھی بھی جاری ہے. فرماتے ہیں کہ اگر ہم 1,00,000 کی تعداد کے برابر بھی ہوتے وہ پانی بے کفایت کر جاتا, ختم نہ ہوتا کہ ہم تھے 1500. شاعر کہتے ہیں زمین سے تو نکلتا رہا ہے پانی مگر زمین سے تو نکلتا رہا پانی مگر زمین سے تو نکلتا حضور جان. ویسے یہ کلام اتنا پیارا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ ہر شعر پڑھا جائے. اور یہ دو شاعروں نے لکھا, ایک سربروز حسین نقشبندی اور ایک اویس بھائی جو ہمارے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے لکھا کلام. تو یہ دل کرتا ہے کہ بندہ ہر شعر ہی پڑھے. تو میں اس کا مقطع پڑھتا ہوں, بڑا پیارا مقطع ہے. شاعر لکھتے ہیں کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے, ذرا وہ نعت سنانا, ذرا وہ نعت سنانا. حضور جانتے ہیں
ملا حضور جانتے ہیں. ایک کلام کی اور فرمائش ہوئی. شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا بڑا پیارا کلام ہے. انشاءاللہ اس کے چند اشعار پڑھتے ہیں, توجہ سے سماعت فرمائیے گا, اگر ہو سکے تو مل کر پڑھیے گا, آپ کو بھی اس کلام کی برکتیں حاصل ہوگی انشاءاللہ. بڑا خوبصورت کلام ہے. بہار جاں فضا تم ہو, نصیب